آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ایسا وقت آئے گا کہ خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی، اور زمین اتنی زرخیز ہو جائے گی کہ پودے اور درخت اتنے بڑے ہوں گے اور برکت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے، یعنی ایک بڑی گروپ کے لیے کافی ہوگا ایک انار۔ حدیث کے الفاظ ہے یہ، اور اس انار سے پوری جماعت کھائے گی اور اس کے یعنی ان کے پیٹ بھر جائیں گے، اور اس انار کے جو قول ہے، یعنی وہ جو انار کا وہ جو چھلکا ان کا جو قول ہے، اس کے اندر کا جو نکال کر کھاتے ہیں تو پھر وہ اس کا جو کور رہتا تو وہ اس سے گھر بنائیں گے، یعنی اتنا بڑا ہوگا۔ ایک اونٹنی کا دودھ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ ایک پوری قوم کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا، اور خیر ہی خیر ہوگی۔ لیکن یہ خیر زیادہ دن تک نہیں رہے گی، کیونکہ قیامت کی نشانیاں ہیں، دنیا کا زوال کا وقت آ چکا ہے، تو 7 سال تک یہ خیر رہے گی۔ پھر اس کے بعد ہر مومن، ہر موحد یعنی جو توحید پر ہے، ان کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت اور بھی کٹھن ہے اور بھی مشکل وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کے لیے ایسی ٹھنڈی اور پیاری ہوا بھیجیں گے، ہر مومن تک جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کے اندر وہ قید ہو تو وہاں پر بھی پہنچے گی اور اس کی روح کو قبض کر لیں گے، اور ان کے بعد اس پوری زمین، پورے روئے زمین پر کوئی بھی موحد نہیں رہے گا، یعنی کوئی بھی توحید پر نہیں رہے گا، یعنی زبان سے کلمہ تو بہت سارے لوگ پڑھیں گے لیکن عمل کرنے والے نہیں رہیں گے۔ قیامت کا دن جب آئے گا، یہ قیامت کا دن آخری نشانی جب جو ہے سو پہلا سور پھونکا جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان ختم ہو جائیں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی جن کی نشانی یہ ہے خبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں، مسجدوں کی طرح یعنی مسجدوں کی طرح خبروں کی عبادت گاہ بناتے ہیں اور خبروں کی طرف جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔ جو خبروں پہ مزارات بناتے ہیں وہ شامل نہیں ہوں گے جن کی روح قبض ہوگی۔ حدیث میں الفاظ ہے کہ ٹھنڈی ہوا جب گزرے گی ان کے بغلوں کے نیچے سے گزر جائے گی، ان کی روح قبض ہو جائے گی، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنی آسانی سے ہوگا۔ یعنی مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد زمین پہ کفر کے غلاظت کے سوا کچھ نہیں رہے گی، بدعت و خرافت رہے گی، مومن نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد میں ایک اور نشانی آئے گی، یعنی اس کے بعد اور ایک نشانی آئے گی، زمین کے اوپر 3 خسوفات ہوں گے، یعنی خسوفات یعنی زمین دھنس جائے گی، یعنی زمین کے دھنس جانے کو کہتے ہیں، اور ایک جو ہے سو مشرق میں اور ایک مغرب میں اور جزیرہ عرب میں ہوں گے۔ مشرق کے کس علاقے میں ہوگا اللہ عالم، اور مغرب میں اور جزیرہ عرب میں کس علاقے میں ہوگا یہ بھی اللہ عالم۔ حدیث میں ہے کہ 3 خسوفات ہوں گے، 3 مختلف جگہوں پر ہوں گے، زمین دھس جائے گی، لیکن کس جگہ ہوگی اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ علم غیب ہے، جس کا ہمیں علم ہے اس پہ بات کریں گے، جس کا علم نہیں ہے اس پہ بات نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان نہیں کرے تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ خیاس آرائیاں یعنی خالی امیجنیشن کریں اور نہ اپنی طرف سے کوئی بات کرے۔ لیکن سائنٹسٹ نے یہ کہا ہے کہ چند ایسے ملک ہیں جو زوال کا نشانہ ہیں، زمین میں دھنس جائیں گے، لیکن ان کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، وہ حق ہے، وہ دین ہے، وہ ہمارے لیے ایمان ہے۔ پہلے 3 خسف ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دھواں ہوگا۔ دھواں زمین اور آسمان کے درمیان ہوگا، پوری زمین پہ پوری دنیا پہ یہ اثر ہوگا۔ یہ دھواں کا اثر مومن کے لیے نزلہ اور زکام بس، اور کچھ بھی نہیں، اور کافر بدکار کے لیے ایسا ہوگا جیسے شدید ترین عذاب، اور وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ان کے کان پھٹنے کو آئیں گے، اور یہ دھواں ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس انتظار کرو، آنے والا ہے ایک دھواں جو آسمان پر واضح صاف۔ اب آسمان میں 3 نشانیاں ہیں، سورج مغرب سے نکلے گا، زمین میں تو 3 نشانیاں 3 خسوف ہے، اور آسمان میں 3 نشانی، آسمان میں سورج مغرب سے نکلے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ سورج مغرب سے ضرور نکلے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے مشرق سے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کے، اور ڈھلتا ہے تو اجازت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں تو ڈھلتا ہے اور نکلتا بھی ہے۔ جب سورج اجازت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا اور کہے گا مغرب کی طرف سے نکلو، تو مغرب کی طرف سے نکلے گا، اور یہ وقت ہوگا کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی توبہ کر سکتے ہیں۔ کب سورج مغرب سے نکلتا ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے، کب ہمیں موت آتی ہے ہمیں اس کا بھی علم نہیں ہے، کیونکہ توبہ 2 وقت نہیں ہوگی، ایک خاص وقت اور ایک عام وقت۔ خاص وقت کیا ہے؟ یہ جب روح جب حلق میں پہنچے گی تب کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی جب ہمارا موت کا وقت آتا ہے، فرشتہ اگر نظر آ جائے تب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد سورج جب مغرب سے نکلے گا تو وہ کتنا عرصہ رہے گا وہ اللہ عالم۔ پھر اس کے بعد مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ایک دابہ نکلے گا، یعنی دابہ کیا ہے؟ وہ ایک جانور نکلے گا۔ یہ جانور کیسا ہے کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمارا ایمان ہے
یہ کیسے نکلے گا؟ ایک وادی میں نکلے گا جہاں کوئی نہیں ہوگا، پھر ایک بستی میں نکلے گا جو لوگ اس کو پہچانیں گے نہیں کیا ہے یہ۔ جب مکمل اس کا ظہور ہوگا تو وہ مسجد حرام سے نکلے گا، مکہ سے یہ جانور نکلے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہ صفا پہاڑی جگہ متعین ہے کہ مسجد حرام سے، اور جب نکلے گا تو لوگوں سے کلام کرے گا۔ جو مومن ہوگا اس کا چہرہ چمک جائے گا، اور جو کافر اور بدکار لوگ ہیں وہ جو ہے سو شدید سرخ اور کالے ہو جائیں گے۔ وہ اپنے دم سے ضرب لگائے گا اور چہرہ تبدیل ہو جائے گا۔ مومن کون ہے، موحد کون ہے، کافر کون ہے، بدکار کون ہے، سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، یعنی دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے۔ اور ظاہر یعنی لوگ تو بہت سارے چھپاتے ہیں، ظاہرتاً وہ مومن اپنے آپ کو بتاتے ہیں، حقیقتاً اللہ جانتا ہے، مگر وہ کون ہے یہ جب دابہ نکلے گا تو پھر پتہ چل جائے گا، الگ ہو جائیں گے۔ جب مومن الگ ہو جائیں گے، موحد الگ ہو جائیں گے، مشرک الگ ہو جائیں گے، پھر 10ویں اور آخری نشانی، اللہ تعالیٰ ایسی آگ نکالے گا جو زمین کو گھیر لے گی اور لوگوں کو جمع کر دے گی ایک ہی جگہ پر۔ یہ آگ جو ہے سو ایک ہی جگہ پر سب سارے لوگوں کو جمع کر دے گی۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ یمن کے سمندر سے نکلے گی۔ حدیث میں نام لکھا ہے حضرموت اور عدن کے درمیان سے نکلے گی۔ ایک روایت میں حضر کا لفظ آیا ہے اور ایک میں عدن کا لفظ آیا ہے، تو دونوں روایتوں کو جمع کرنے سے یہ، کیونکہ تیسرے میں سمندر کا لفظ ہے اور سمندر حضرموت اور عدن کے درمیان ہے، تو وہ آگ لوگوں کو لے کے جو سو میدان محشر میں جمع کر دے گی۔ محشر 2 قسم کا ہے، پیچھے ہم بات کر چکے کہ ایک دنیا کا محشر ہے اور ایک آخرت میں۔ تو ایک جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بعد وہ محشر ہوگا الگ، اور وہ جو دنیا کا محشر ہے وہ گزر گیا، وہ خاص تھا یعنی یہودیوں کے لیے۔ ایک دنیا میں بھی جو محشر ہوا تھا وہ گزر گیا، یہودیوں کے لیے جو بنو نذیر کا جو تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جلا وطن کر دیا، یہ ہم پڑھے تھے قرآن میں، اس کی تفسیر ہے۔ ان کا جو ہے سو حشر کر دیا گیا۔ سیرہ پڑھنے سے بھی آپ کو پتہ چلے گا، سیرہ کے بھی لیکچرز ہمارے دارالارقم کے ویب سائٹ پہ ہے، سیرہ بھی سیرے میں پورا ڈیٹیل سے لیکچر لیا گیا، اس میں یہ ہے، دیکھیے اگر کسی کو سننا ہے تو یہ سائٹ پہ سیرہ کا کورس بھی کر سکتے ہیں اور تعلیم القرآن کا بھی کورس کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے دیکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، ان کو جلا وطن کر دیا پھر مدینے سے، اور ان کا حشر کر دیے خیبر کی طرف۔ اور سورۃ الحشر میں یہ واقعہ ہے پوری سورت میں، اور دوسرا حشر وہ ہے جو دنیا میں ہوگا، وہ قیامت کے آخری دن یعنی اس دنیا کے اعتبار سے وہ ہوگا، اور وہ میدان ہوگا شام، کہتے ہیں فلسطین، اور کیا ہے وہ اردن، سیریا، لبنان کا جو علاقہ ہے اس کو شام کہتے ہیں، یعنی جو میدان ہوگا وہ شام میں ہوگا۔ تو شام جو ہے سو فلسطین اور اردن، سیریا، لبنان، ان کو جو ہے سو شام کہا جاتا ہے، اس کی طرف لوگ جائیں گے۔ پھر صحیح حدیث میں ہے کہ لوگ مختلف طریقے سے 3 گروہ میں جائیں گے، ان کا حشر ہوگا اس دنیا میں۔ پہلا گروہ جو ہوگا ان کو نشانیاں ملیں گی کہ قیامت کا آخری دن ہوگا، قیامت بالکل قریب ہے، آج ہی ہے وہ قیامت ہوگی، تو خود بخود روانہ ہوں گے لوگ، کہاں پر؟ شام کی طرف،
اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ صحابہ نے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا وقت ہوگا آگ نکلے تو ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف رخ کرنا۔ تو شام کی طرف جائیں گے، آسانی کے ساتھ، عزت کے ساتھ جائیں گے، آسانی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ۔ وہ پہلا گروہ جائے گا۔ پھر دوسرا گروہ وہ ہوگا جب آگ نکل چکی ہوگی اور ان کو علم ہوگا آگ نکل چکی ہوگی اور پھر آگ کا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، پھر وہ لوگ ایک ایک، دو دو، 10 لوگ ایک اونٹ پر سوار ہو کر جائیں گے شام کی طرف، کیونکہ جانور کی قلت ہو جائے گی، لوگ اونٹوں پر جائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جہاز، یہ جو گاڑیاں، اب بعض لوگوں کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ جہاز اور یہ گاڑیاں سب کہاں گئی، تو اللہ عالم ان سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عقل اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی، یعنی اب لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ارے پھر یہ گاڑیاں ہیں، یہ جہاز ہے، یہ سب تو ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، لیکن صحیح حدیث میں اس کا اشارہ ہے کہ آخرت جیسے قریب ہو جائے گی تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں ایک ہی چیز ہے ان جہازوں کو، گاڑیوں کو چلاتی ہے، سوچنے کی بھی بات ہے یہ، وہ ہے کیا ہے؟ پیٹرول ہے۔ اگر پیٹرول اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے تو کون ہے اسے نکال سکتا؟ اللہ عالم کیا ہوگا، مگر صحیح حدیث میں تو یہ ہے کہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ لوگ جانوروں پر جائیں گے۔ تو اگر پیٹرول اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دیا تو پھر کوئی نکال بھی نہیں سکتا، اور اگر دھنس گیا تو یہ لوہے کے جو ڈھیر پڑے ہیں، یعنی یہ سب لوہے کی طرح ڈھیر پڑے ہوں گے، یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہوگی۔ اب جو گاڑی نہیں چلے گی تو وہ ویسی رہے وہ پورا ایک لوہے کا ڈھیر ہی بن جائے گا۔ تو پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، اگر پیٹرول نہیں رہا تو پھر گاڑیاں بھی کہاں چلے گی، وہ خالی ایک لوہے کا ڈھیر بن کے رہ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ پانی کو دھنسا سکتا ہے جو اوپر کی سطح پر ہے، یعنی جیسا اوپر پانی ہے تو وہ پانی کو بھی اندر دھنسا سکتا ہے، تو کوئی نہیں نکال سکتا، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پانی نکل رہا ہے، یعنی یہ جو پانی ہم پی رہے ہیں یہ کائنات کی، یعنی پانی ایک اتنی بڑی نعمت ہے، اس کائنات کی زندگی ہے۔ تو پیٹرول کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ جیسا ساری روایتیں ہیں جس کو ہم الحمدللہ شک نہیں کرتے، یہ ساری روایتیں جو ہے وہ جاننا ہے اور اس پہ جو ہے یقین ایمان رکھنا ہے۔ جن کو شک ہے تو پھر اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتے، اگر کوئی شک کر رہا تو ان کا تو کوئی نہیں وہ کر سکتے۔ جو ایمان والا ہے اور صحیح احادیث پہ اس کا ایمان ہوگا۔ یہ وقت آنے والا ہے دوبارہ سے، پچھلی زندگی آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، اللہ عالم۔ اور تیسرا گروہ ایسا ہوگا جو انکار کریں گے، وہ کہیں گے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آگ آئے گئی تو دیکھا جائے گا۔ جب آگ آ گئی یہ لوگ کیا کرے؟ بھاگنا شروع ہوں گے، یعنی جب آگ آئے گی تو وہ لوگ بھاگنا شروع کریں گے۔ تو روایت میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب چلیں گے آگ چلے گی، جب شام ہوگی رک جائیں گے، آگ رک جائے گی، آرام کر لیں گے، پھر جب صبح ہوگی پورا دن چلتے رہیں گے، آگ مسلسل پیچھا کرتے جائے گی اور پورے روئے زمین پر، یعنی پوری تمام زمین پر یہ آگ پھیل جائے گی۔ شام کی طرف جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو وہاں پر کتنا عرصہ تک رہیں گے اللہ عالم، لیکن وہ وقت ہوگا اس زمین پہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور بدترین لوگ اس دنیا میں رہیں گے، لیکن دنیا جاری ہے، لوگ خرید و فروخت کرتے رہیں گے، بچے پیدا کرتے رہیں گے، لیکن وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ لوگوں کی زندگی گزرتی رہے گی ایک محدود اور محسوس جگہ، کتنا عرصہ ہوگا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بدترین لوگ باقی رہیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ لا الہ الا اللہ بھول جائیں گے،
ان سے پوچھا جائے گا اللہ کون ہے، تو وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا کوئی نام لیتے تھے، خالق مالک موجود ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، پورے زمین میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی تب قیامت آئے گی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، عبادت گاہیں ہوں گی، لوگ زبان سے لا الہ کہیں گے لیکن عمل سے نہیں ہوگا، وہ مشرک ہوں گے، یعنی اپنے گناہوں کو دور کرنے کے لیے وہ قبروں کو سجدہ کریں گے، سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو گناہوں سے دور کر دیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے، صحیح حدیث میں آیا ہے کہ لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو قرآن کو ایک ہی وقت میں اٹھا لے گا، کیونکہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ تو قرآن کی جب کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو اٹھا لے گا، کیونکہ لوگ دنیا میں مگن ہو جائیں گے، آخرت کا ڈر، اپنے رب کے ڈر سب دل سے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہ قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے ضابط حیات بنا کر بھیجا ہے اور انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو اتارا ہے، تو قرآن کو جو تھام لیا وہ کامیاب ہو گیا دنیا و آخرت میں، اور جس نے اس پہ عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو پس پشت ڈال دیا یعنی اس کو چھوڑ دیا تو وہ ناکام ہی ناکام ہے، دنیا میں بھی وہ آخرت میں بھی۔ جب اس کو تھامنے والا نہیں رہے گا تو اس پہ عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، تب اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، لوگوں کے سینوں میں رہے گا نا، کتاب میں رہے گا۔ جو لوگ آج حفظ کرتے ہیں، اچھی طرح سن لے، عمل نہیں کرتے، صرف کسی خاص مقصد کے لیے حفظ کرتے ہیں یا شہرت کے لیے حفظ کرتے ہیں یا مال و دولت کے لیے، جس کسی چیز کے لیے بھی اس پر عمل نہیں کرتے، سمجھتے بھی نہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کے سینوں سے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے، ایک آیت پڑھنے کی کوشش کریں گے قرآن کی تو انہیں نہیں آئے گی۔ اللہ محفوظ رکھے ہم کو اس سے، اور ان لوگوں میں ہم کو شامل نہ کرے۔ اور یہ اللہ کا انصاف ہے اپنی کتاب کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، کیونکہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے، موحد مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اپنے عظیم فرشتے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے، اے میرے بندے سور پھونکو۔ اب اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا تو سور کو کیا کیا، اٹھا کر اپنے منہ کے قریب رکھ چکے ہیں اور ان کی آنکھیں عرش پر لگی ہوئی ہیں، اب تک پلک کو نہیں جھپکے جب سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، سور میں پھونک مارو تو میری پلک جھپک جائے، اور اللہ کی فرما برداری میں ایک پلک جھپکنے کی دیر ہو جائے۔ دیکھیں ان کی فرما برداری، پہلے سور پھونکا جائے گا، اور پہلے سور کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں فضا کی حالت ہو جائے گی، سب سور یعنی جب سور پھونکا جائے گا زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں فضا، وہ فضا کی حالت میں ہو جائے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس روحوں سے یعنی فتنہ کر دے، یعنی بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو فضا کی حالت میں شامل نہیں ہوں گی، لیکن ان کے علاوہ ساری کائنات میں فضا ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ حامل عورت کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی بھول جائے گی کہ اس نے کسی کو دودھ پلایا ہوگا۔ یاد رکھیے، جس ماں نے کسی بچے کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتا تو وہ کبھی بھولتی؟ کبھی بھی نہیں بھول سکتی، لیکن وہ وقت ایسا آئے گا، اتنا خوف و ہراس خوفناک ہوگا وہ، اور اس کی حالت ایسی خوفناک حالت ہوگی، مائیں بھول جائے گی کس بچے کو دودھ پلایا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، مال لینے والا مال لے رہا ہے، دینے والا دے رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں چلے گا، خوف و ہراس کی حالت ایسی ہوگی، یعنی اتنا خوف ہوگا اس وقت۔ اور پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، دوسرا سخت ہلاکت کا سور
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ صَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جسے اللہ چاہے گا۔ وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ لوگ ایکسیپشنل ہے، یعنی ایگزامپل ہو رہے ہیں۔ پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، یہ زمین پھٹ جائے گی۔ سورہ زلزال میں ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یعنی جب زمین بونچال سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بتائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہے۔ اس دن لوگ مختلف گروہوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، پس جس نے ایک ذرہ بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ بھی بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یہ سورج کا نور چلا جائے گا، تاروں کا نور چلا جائے گا، گرنا شروع ہوں گے، یہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہوں گے، اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ جانور یہ سارے ایک جگہ جمع ہوں گے، انسان ہیں ایسے ہوں گے جیسے کھائے ہوئے بھوسا، یعنی کھائے ہوئے جیسا بھوسا جو ہوتا نا اس طرح سے وہ انسان ہوں گے۔ القاریۃ ما القاریہ، سمندر آگ بن جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سب ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہ ساری آیتیں قرآن میں ہیں موجود، قرآن کی تفسیر کیجئے، قرآن کو معنوں سے پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، سارا منظر قیامت کا قرآن میں موجود ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ہم عمل بھی کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اور یہ وقت بدترین لوگوں پر آئے گا، کون برداشت کر سکتا ہے؟ ابھی تھوڑا سا زلزلہ آتا ہے تو دل جو ہے سو نکلنے کو آتا ہے، ابھی تھوڑا سا اگر سورج گرہن ہوتا ہے تو ہمارے دل دھڑکنا شروع کر جاتے ہیں، تو اب وہ منظر قیامت کا کیا ہوگا، کیسے برداشت کر سکیں گے؟ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جو اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھیں گے، زمین کا پھٹنا، زمین کا ہلنا، پہاڑ کا اڑنا، سمندروں کا آگ میں بدل جانا، آسمان کا پھٹ جانا، کون برداشت کر سکتا ہے یہ منظر؟ اللہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد کوئی زندہ چیز نہیں رہے گی، یہ قیامت کا دن آخری دن ہے، اس کے بعد کوئی دن نہیں آنے والا۔ پوری کی پوری جتنی زندہ چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری مر جائیں گی، اللہ یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ آنے والا ہے۔ کل من الیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ مخلوق جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف رہے گی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہے گی، کوئی بھی چیز نہیں رہے گی۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے، کتنا عرصہ رہے گا یہ وقت اللہ عالم۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور لوگ جو ہے میدان محشر میں ہوں گے، اور اس کے بعد سے کیا ہوگا وہ آگے ہم بیان کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر
وشره من الله